السلام علیکم، نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبیل حسن۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ میں جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے ملٹری کورٹس پر سپریم کورٹ کا 23 اکتوبر کا جو فیصلہ تھا اس کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی ہے۔ آج عدالت نے جو 23 اکتوبر کا فیصلہ تھا اس کو معطل کیا، لیکن 103 یا 104 جو ملزمان ہیں جو 9 اور 10 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، ان کا ملٹری کورٹس پہ ٹرائل جاری رکھنے کا کہا ہے اور اس کو مشروط کر دیا ہے اپیلوں پر حتمی فیصلے سے۔ آج سماعت میں بڑی گرما گرمی دیکھنے کو آئی۔ لگ ایسا رہا تھا کہ تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں، سردار لطیف کھوسہ، اعتزاز احسن، سلمان اکرم راجہ اور دیگر، یہ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے آئے تھے کہ انہوں نے عدالت کو پریشرائز کرنا ہے اور بینچ کے جو سربراہ ہیں جسٹس سردار طارق مسعود، ان پر اعتراض اٹھایا تھا جسٹس ریٹائرڈ جواد اس خواجہ نے۔ اس معاملے کو لے کر اور وزارت دفاع اور وزارت داخلہ نے جو پرائیویٹ کاؤنسلز انگیج کیے ہیں اس کیس میں، اس کو بنیاد بنا کر چڑھائی کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر جواب میں جسٹس سردار طارق مسعود کا بھی ایک ایگریسو رویہ دیکھنے کو ملا۔ میرے ساتھ موجود ہے طیب بلوچ، سینئر صحافی ہیں، صدر ہیں پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کے، اور بول نیوز سے جو ہے تو منسلک ہے۔ ان سے چل کر آج کی سماعت کی تفصیلات پوچھتے ہیں۔ جی بلوچ صاحب، بہت شکریہ۔ آج کیا ایسا ہوا کہ جسٹس سردار طارق مسعود کو یہ کہنا پڑا کہ نہیں کرتا ریکیوز؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جسٹس سردار طارق مسعود کے اپنے اوپر براہ راست اعتراضات دائر کیے گئے تھے کہ جسٹس سردار طارق مسعود کو اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اور یہ اعتراضات کی نوعیت اگر میں آپ کو بتاؤں تو پہلے جسٹس اعجاز الاحسن نے ایک لیٹر کے ذریعے اعتراض اٹھایا تھا، لیکن چونکہ ان کا کوئی کونسل نہیں تھا، لیکن انہوں نے ایک جواز بنا دیا تھا جسٹس سردار طارق مسعود پر اعتراضات کے لیے کہ جو بینچ بنا ہے اس بینچ میں سینئر ججز ہونے چاہیے تھے، یہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہونا چاہیے تھا۔ تو وہ اس میں وجہ جسٹس اعجاز الاحسن کے اعتراض کی وجہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے، کیونکہ یہ جو 5 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا جس کے خلاف یہ بینچ بنایا گیا، وہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے۔ تو جسٹس اعجاز الاحسن تو کبھی نہیں چاہتے یا نہیں چاہیں گے کہ ان کا فیصلہ جو ہے وہ کسی طور پہ معطل ہو جائے یا کل عدم قرار ہو جائے، وہ تو ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ان کا فیصلہ سسٹین کریں۔ جسٹس سردار جو ہیں وہ دوسرے گروپ کے ہیں، دوسرے دھڑے کے ہیں۔ اچھا، بہرحال وہ دھڑا بندی یا گروپ آپ جو بھی کہہ لیں، لیکن یہ ایک قانونی ایک اہم جواز یہ تھا، بیسکلی جواز یہ تھا جسٹس اعجاز الاحسن کا۔ اب جسٹس اعجاز الاحسن نے ایک پنڈورا باکس کھول کے دیا، تو اس پنڈورا باکس کو پھر کیش کیا جو اس معاملے میں مین درخواست گزار تھے سابق چیف جسٹس ریٹائرڈ جواد اس خواجہ صاحب۔ جواد اس خواجہ جو ہے وہ درخواست گزار تھے، تو انہوں نے پھر ایک اپلیکیشن داغ دی، اسی دن داغی جب ان کا لیٹر پبلک ہو رہا ہے جس میں انہوں نے اعتراض اٹھایا اعجاز الاحسن نے۔ انہوں نے انہی اعتراضات کی بیس کے اوپر انہی کو جواز مانتے ہوئے جسٹس سردار طارق مسعود کے اوپر یہ اعتراض دائر کر دیا کہ جسٹس طارق مسعود کو اس بینچ میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پہلے ہی ملٹری کورٹس کا کیس سننے سے انکار کر چکے ہیں۔ لیکن اب اس کے انکار کی نوعیت جو ہے وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ تھی۔ وہ نوعیت یہ تھی کہ جب اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے 9 رکنی لارجر بینچ بنایا تھا، اس میں چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ جو اس ٹائم سینئر جج تھے اور سردار طارق، ان کو پوچھے بغیر شامل کر دیا تھا، اور ان کے اعتراض کی نوعیت یہ تھی کہ یہ جو بینچ بنا ہے یہ بینچ غیر قانونی ہے، کیونکہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ چکا تھا کہ اس کے تحت یہ بینچ بنایا جانا چاہیے تھا، لیکن اس وقت کے چیف جسٹس نے اپنے آپ کو ماسٹر آف دی روسٹر سمجھتے ہوئے بینچ تشکیل دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا ہم اس بینچ کو نہیں مانتے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس مقدمے میں یا ہم اس درخواستوں کو سماعت نہیں کرتے۔ انہوں نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اعتراض کیا تھا، میرٹس میں انہوں نے نہیں کہا۔ بالکل، انہوں نے وہ بینچ کی تشکیل کو غیر قانونی قرار دیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اس کیس کو نہیں سنتے۔ تو اسی وجہ سے وہ پھر ایک سائڈ پہ مطلب الگ ہو گئے تھے، تو اسی کو بیس بنا کے جواد اس خواجہ نے آج مطلب یہ اعتراض کیا ہوا تھا۔ تو آج دوران سماعت جو ہے جب یہ معاملہ چلا تو اسی کا جو جواد اس خواجہ نے یہ موقف یعنی کہ جسٹس سردار طارق مسعود کو جب یہ بتایا گیا کہ آپ پہ تو اعتراض ہے، آپ کو تو اس پہ بینچ میں سماعت نہیں کرنی چاہیے، تو سردار طارق مسعود جو ہے وہ اس نے واضح طور کے اوپر یہ موقف اختیار کیا۔ اس نے کہا دیکھیں بات بڑی سیدھی سی ہے، جس درخواست گزار نے مجھ پہ اعتراض اٹھایا ہے اسی درخواست گزار کا اپنا ایک تحریری فیصلہ موجود ہے کہ یہ جج کی ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ سماعت کرے یا نہ کرے، بینچ سے ریکیوز کرے یا نہ کرے، اور پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ نہیں کرنا۔ تو صاف ظاہر انہوں نے کہا جب وہ جج ہی جس نے جو اعتراض کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کی مرضی ہوتی ہے جج کی، تو نے کہا میری مرضی ہے، تو نے کہا میں نہیں
کر رہا ریکیوز, آپ نے جو کرنا ہے کر لیں, ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے وہ جو درخواست گزار تھے وہ تھوڑے سے مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو مایوسی بھی ہوئی اور وہ تھوڑا اگریسو موڈ میں بھی آئے, تو جس کی وجہ پھر جس کے سردار طارق مسعود نے بڑے بہترین انداز میں ان کو جواب بھی دیا. اور دوران سماعت جو ہے وہ مین موقف یہ رہا کہ جی یہ جو سیولینز کا ملٹری ٹرائل ہے یہ نہیں ہونا چاہیے, بنیادی انسانی حقوق کے معاملات ہیں اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں. تو اس پہ سردار طارق مسعود نے جو ہے وہ اس آرگومنٹ کو یوں کاؤنٹر کیا کہ دیکھیں ایک تو انہوں نے کہا کہ اب سمجھ نہیں آتی کہ آپ یہ ہر چیز میں بنیادی انسانی حقوق کہاں سے لے کے آ جاتے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں بھی پتہ ہے بنیادی انسانی حقوق کیا ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک میں جو ہے وہ دہشت گردی ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کل کے واقعے کا حوالہ دیا جسٹس سردار طارق مسعود نے اور کہا کہ اب اس میں اگر کوئی سویلین ملوث ہے تو اس کا کیا ہوگا, کیونکہ قانون تو اڑا دیا ہے, قانون کی جو شک ہے وہ اڑا دیا ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ہاں دیکھیں, اب جسٹس سردار طارق مسعود نے تو بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں اب اگر سویلین ملوث ہیں تو اب ان کا تو ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو نہیں سکتا, تو پھر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. دیکھیں اب ملک میں موجود ایک دہشت گردی کی لہر تو ہے. میں بھی فوجی عدالتوں کے حق میں نہیں ہوں, اور شاید ہر وہ شخص جو آئین اور قانون کی پاسداری چاہتا ہے وہ فوجی عدالتوں کے حق میں نہیں ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا ملک ایک ایسی سراسیمگی کی کیفیت میں گزر رہا ہے کہ یار یہاں پہ کچھ بھی نہیں پتہ چلتا. اب اس میں ہم نے دیکھا کہ کتنے دہشت گرد انسداد دہشت گردی کی عدالتوں سے رہا ہوئے, اگرچہ یہ جو دہشت گردوں کے کو ٹرائل کرنے کے لیے انسداد دہشت گردی کی عدالتیں موجود ہیں, تو ان کے پیرالل فوجی عدالتوں کی تک نہیں بنتی, وجہ نہیں بنتی. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ انہی عدالتوں سے دہشت گرد چھوٹ جاتے رہے. کئی دفعہ آپ نے دیکھا کہ جیل بھی توڑ کے بھاگ جاتے رہے دہشت گرد. اسی جہاں ڈیرہ اسماعیل خان جہاں پہ یہ کل دو ناقصانیہ ہوا, کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا پوری کی پوری جیل توڑ دی گئی تھی اور وہ لوگ بھاگ گئے تھے, ٹھیک ہے نا. اچھا, تو ایسی صورتحال کے اندر پھر اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو سابقہ رجیم تھی تحریک انصاف کی, اس نے کتنے دہشت گردوں کو جو ہے ری ایبلیشن کے نام پہ افغانستان سے امپورٹ کر کے پاکستان میں ان کو مختلف جگہوں پہ, اور آپ کے جو فاٹا اور خیبر پختونخوا کی جو مختلف ایسی بیلٹس ہیں وہاں پہ ان کی آباد کاری کی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں تو وہ سویلین ہے نا, وہ فوجی تو نہیں ہے. تو اگر ان کا ایسا ٹرائل ہونا ہے کہ وہ اس دہشت گردی کی تخریب کاری کی کارروائیوں میں ملوث ہیں, تو ان کا ٹرائل اگر انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں کریں گے تو ہم نے دیکھا کہ انسداد دہشت گردی کے ججز کو بھی اڑایا گیا, دھماکے ہوتے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں پھر فوج نے اس چیز کا فیصلہ یہ کیا کہ بھئی ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہی ہو, اور ملٹری کورٹس کوئی پہلی دفعہ نہیں بنی. 1967 سے اب تک کی پوری ایک تاریخ ہے ان کی, اور وہ بریگیڈیئر ایف بی علی کیس سے لے کر اب تک یہ چیزیں چلتی رہیں. اسی سپریم کورٹ کی ججمنٹس, بہترین ججمنٹس موجود ہیں جس میں ملٹری کورٹس کو جو ہے وہ ان کی توثیق کی گئی, ان کو جائز قرار دیا گیا. اس کیس میں نا دو حصے ہیں. ایک تو ہے تحریک انصاف کے کارکنان جو 9 اور 10 مئی کے واقعات میں ملوث تھے, ان کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل کا معاملہ ہے, اور دوسرا جو سیکشن 21D آرمی ایکٹ کی جو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دی گئی تھی جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ تھا جس نے یہ 23 اکتوبر کو فیصلہ دیا تھا. آج اٹارنی جنرل بھی بہت جو ہے تو ایگریسو تھے. اٹارنی جنرل کی کیا آج سبمیشنز؟ دیکھیں اٹارنی جنرل کی سب سے مین سبمیشن تو یہی تھی کہ جی یہ جو خاص کر 104 کا آپ نے بات کی جو 9 مئی میں ملوث تھے, اب اس میں ان کے اگریشن کی وجہ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ شودا فاؤنڈیشن کا واضح ایک موقف ہے سپریم کورٹ میں. میر جمال رئیسانی جو بلوچستان کے سپورٹس منسٹر ہیں وہ شودا فاؤنڈیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ان کی جانب سے ایک درخواست آئی تھی اور انہوں نے یہ واضح موقف اختیار کیا تھا کہ انہوں نے ٹھیک ہے جو چیز تخریب کاری تو کی لیکن جو قوم کے ایک شہید جو ہوتا ہے وہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں یا ہمیں بتلایا گیا کہ وہ قوم کا ہیرو ہوتا ہے, تو وہ جو شہداء کی یادگاروں کو جلایا گیا تھا, چیزیں تھیں, تو اس حوالے سے واضح ان کا موقف تھا. تو اس پہ 104 لوگ اس ٹائم ملٹری کی کسٹڈی میں ہیں. سپریم کورٹ نے روک دیا تھا کہ ان کا ٹرائل نہ ہو, اب وہ ملٹری کی کسٹڈی میں طویل میں. تو اے جی نے کہا اب ان کا کیا کرنا ہے, آپ ہمیں اجازت دیں, مشروط اجازت دے دیں, کم سے کم ان کا ٹرائل تو جاری ہو سکے. تو اس پہ پھر جو ہے وہ ٹرائل کی اب تو اجازت ہو گئی ہے. تو یوں اٹارنی جنرل کا ایگریشن کا جو ایک وجہ ریزن تھی وہ یہی تھی کہ یہ کب کے پڑے ہوئے ہیں, ان کا کوئی نہ کوئی تو فیصلہ ہونا.
نہیں ہونا تو بھی کریں, اگر کرنا ہے تو بھی بتلائیں. تو وہ پھر جسٹس سردار طارق مسعود نے اپنی دنست میں یہ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جی اگر ہم وہ سیولینز جو دہشت گردی میں تخریب کاری میں ملوث ہیں, اگر ان کے ہم ٹرائل نہیں کریں گے تو وہ ملک دہشت گردی سے پھر جو ہے وہ نبردآزما نہیں ہو سکتا. تو یہ ان کی مین ایک ریزن بھی تھی, جس کی وجہ سے پھر انہوں نے وہ جو 23 اکتوبر کا جو فیصلہ تھا جسٹس اعجاز الاحسن والا, اس کو معطل کیا ہے اور ان 104 افراد کو یا پھر دیگر جو بھی شامل ہوں گے ان کی اجازت دے دی ہے کہ ان کا فوجی ٹرائل جو ہے وہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کو پھر سپریم کورٹ کا جو حتمی فیصلہ آئے گا ان انٹرا کورٹ اپیل پہ, اس کے ساتھ مشروط کر دیا ہے. تو یہ ایک آج کا مین کرکس جو ہے وہ یہ ہے. بہت شکریہ. تو ناظرین, آج عدالت کا فوکس اس بات پہ تھا کہ ابھی تک تفصیلی فیصلہ نہیں آیا. 23 اکتوبر کو جو فیصلہ دیا تھا 5 رکنی بینچ کا, اس میں کوئی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا, لہٰذا بغیر تفصیلی فیصلے کے نوٹسز اور تفصیلی ہیئرنگ بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے آج جو ججمنٹ ہے اس کو معطل کیا ہے. 5-1 کے تناسب سے جسٹس مسرت ہلالی نے فیصلے سے اختلاف کیا ہے اور جنوری کے دوسرے ہفتے تک اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.